تو وہ اس میں یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے میجورٹی مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو ابتلا کا معاملہ رکھا ہے، آزمائش کا معاملہ رکھا ہے، کس کس طرح انسان اس کو اپنے لیے کس فریم میں فٹ کر کے اپنے فائدے کی چیز بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو معاملہ سامنے مینشن کیا آیت نمبر 68 میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تک جو 2 معاملے تھے وہ تو سزا کے لیول سے معاملے تھے، لیکن اگر کسی انسان کو سزا نہ بھی ملے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملٹی بلینئر ہوتے ہیں اور اللہ کے بہت بڑے نافرمان ہوتے ہیں اور آخری عمر تک اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہتے ہیں، بظاہر دنیا کی کوئی سزا ان کے اوپر نہیں آتی، وہ بھی اگر چاہیں تو اپنی آنکھوں کا درست استعمال کر کے، اپنے عقل اور شعور کا درست استعمال کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا چاہے کوئی سزا کے بعد نہ پلٹے۔ ایک نیچرل فینومینا تو انسان کو نظر آتا ہی ہے کہ جس میں اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اللہ آنکھیں نہ مسخ کرے، ایک وقت آتا ہے نظر تو کمزور ہو ہی جاتی ہے، اللہ نہ تمہیں تمہاری باڈی کو میوٹیلیٹ کرے، ایک وقت آتا ہے تمہاری باڈی ریورس گیئر پر آ ہی جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں جان نہیں رہتی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں اس کو ہم ریورس کریشن میں ریورس گیئر لگا دیتے ہیں، اپنی زبان میں اگر ہم اس کو بولیں تو، جس کو ہم بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں، نعمرہ، اس کو کیا کرتے ہیں، ننکس فی الخلق، اس کو تخلیق میں ریورس کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو بھلا تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ آنکھیں مٹانے کی بات کی، جسم بگاڑنے کی بات کی، اور اب اللہ نے کہا کہ جسم بیماری سے نہ بھی بگڑے، خلقت بڑھاپے سے تو بگڑ ہی جاتی ہے۔ بڑھاپا دیکھ کے تو کچھ یاد آنا ہی چاہیے۔ اگر نوجوانی میں اللہ یاد نہیں آیا، اگر جوانی میں اللہ یاد نہیں آیا، اگر ایڈلٹہڈ میں اللہ یاد نہیں آیا، بڑھاپے میں تو اللہ یاد آنا ہی چاہیے ہر انسان کو۔ امام علوسی حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ لام واو سین یا۔ امام علوسی جو ہیں وہ ایک مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن حکیم ہے نا، والقرآن الحکیم، ہم نے آیت شروع کی تھی سورۃ یاسین کی، تو بڑی حکمت سے قرآن جو ہے ایک بچے اور بوڑھے کا کمپیریزن کرا کے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں، بچہ کانسٹنٹلی چھت پر دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے وہ چھت پر بہت دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہتا ہے، اور آنکھیں بھی ایکسٹرا آرڈنری پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا چلنا شروع کرے گا تو آپ اس کو نیچے بٹھائیں گی، اس کے ایک سرٹن ایریا بنا کے، تو وہ صوفے پہ دیکھے گا، کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اوپر دیکھے گا۔ امام علوسی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوکنگ فارورڈ ٹورڈز گروتھ، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اوپر کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اوپر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایز کمپیئر ٹو بوڑھا انسان جس کی کمر جھک گئی، اب اس کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ کمر جھکی ہوگی تو ظاہر ہے چہرہ بھی جھکا ہوگا، اور چہرہ جھکا ہوگا تو زمین کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بوڑھے انسان کو، اس کی نظر کو زمین کی طرف کر کے اسے کچھ یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات آپ اپنے بچے کو کوئی چیز بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں، آپ بیٹھی اپنے بچے کو ہوم ورک کروا رہی ہیں، اور آپ نے اس کو ایک دن پہلے کہا تھا کہ میں تمہارا اس چیپٹر کا، اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ لوں گی، اور آپ کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ کہا تھا میں نے کل، شاید کچھ کہا تھا کل میں نے، شاید کہہ رہا ہے پتہ نہیں بھوک لگ رہی ہے، پتہ نہیں بھوک لگ رہی ہے۔ پھر آپ ایک کاپی پکڑتی ہیں، آپ کہتی ہیں یہ دیکھو، اس کاپی دکھاتی ہیں، کچھ بولتی نہیں ہے۔ جب آپ نے کاپی دکھائی، لیٹ سے آپ نے کل کہا تھا کہ میں میتھس کا ٹیسٹ لوں گی چیپٹر نمبر 5 کا، تو اماں کیا کرتی ہیں، اماں صرف کہتی ہیں کہ یہ دیکھو، میتھس کی کاپی آپ نے سامنے کر دی اس کو یاد کرانے کے لیے کہ دیکھو میتھس کی کاپی میں تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لوں گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف انسان کی کمر جھکا کے، اس کا چہرہ زمین کی طرف کر کے، اس کی نظروں کی ڈائریکشن زمین کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا تم آسمان کی طرف، گروتھ کی طرف دیکھتے تھے، اب تم واپس اپنے اوریجن کی طرف دیکھ رہے ہو۔ جہاں سے خمیر اٹھا تھا اب اسی قبر میں جانے والے ہو، اسی زمین کے پیٹ میں جانے والے ہو۔ تو عقل مند ہے وہ بوڑھا انسان جس کو اپنے بڑھاپے میں اللہ یاد آ جائے، عقل مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس انسان کو 60 سال کی زندگی دی گئی اور اس نے اس 60 سال کی زندگی میں اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، تو اب اس کی 60 سال کی زندگی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اور 60 سال کی زندگی آج کل تو کوئی زندگی نہیں لگتی۔ 60 سال کا انسان، خاص طور پہ خواتین 60 سال کی ہوتی ہیں تو بھی 30 سال کی لگ رہی ہوتی ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے خزانے اس قرآن میں رکھے ہیں۔ جب زمین کی طرف نظر چلی جائے تو اللہ چاہتا ہے بندے کو اپنی قبر یاد آئے، بندہ اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹے۔ آپ دیکھیں
بچہ رات میں سوتا نہیں ہے نا, فطرت پہ واپس لوٹنے کا مطلب کیا؟ بچہ بن جاتے ہیں. بچہ رات میں بے چین رہتا ہے نا, جن ماؤں کے نیو بورن بچے ان سے پوچھیں بیچاروں سے, ساری رات بھی جاگیں گی اور پھر دن میں بھی جاگیں گی, بے چین رہتا ہے نا بچہ. بڑھاپا آتا ہے تو انسان میں بے چینی آ جاتی ہے, نیند ختم ہو جاتی ہے, بار بار آنکھ کھلتی ہے, انسومیا ہو جاتا ہے, لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی, سو ہی نہیں پاتے. اس کے اوپر پھر بوڑھا انسان کیا کرتا ہے؟ پلس لے لے کے سوتا ہے. مت لیں پلس, وضو کریں. اگر آپ کو بھی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو اللہ آپ کو جگانا چاہ رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے آپ وضو کریں اور عبادت کے لیے کھڑی ہو جائیں یا بیٹھ جائیں, یا لیٹے لیٹے اللہ کی بات کریں, اللہ سے عبادت کریں. 2 رکعت پڑھ لیجئے, قرآن پڑھ لیجئے, کوئی کتاب پڑھ لیجئے, کوئی اچھی بات سن لیجئے. اللہ تعالیٰ بیک ٹو اوریجن کیوں لے کے جا رہا ہے, خلقت میں واپس کیوں پلٹا رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف انسان کا دھیان کروانا چاہتا ہے تاکہ انسان اپنی اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے. بچوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. جب انسان بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو ان کو بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں اس لیے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے, جب میں بھی میچور ہو جاؤں گی تو میں غصہ زیادہ نہیں کروں گی. عمر کے ساتھ یاد رکھیں, جو جوانی کی عادت ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو جوانی میں ٹیم نہیں کیا, کنٹرول نہیں کیا, تو بڑھاپے میں یہ اور ورس ہو جائے گی. جس کو جوانی میں غصہ آئے گا اور اس نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا, اس کا بڑھاپے میں غصہ بہت ہی زیادہ زہر آلود ہو جائے گا. نہ صرف وہ اپنے غصے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس کے جملے سامنے والے کے جسم پر جو ہیں وہ چھالے ڈال دیں گے. ایسے بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بزرگ بنا, بوڑھا نہ بنا. اللہ ہمیں بزرگی عطا کرے. جب کسی بوڑھے انسان میں بزرگی آ جاتی ہے تو ان کے اندر اپنے نفس کا کنٹرول سلامت رہتا ہے. جیسے بچے میں غصہ ہے اسی طرح سے اولڈ ایج میں بھی غصہ آ جاتا ہے. بچہ اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے؟ نیو بورن بچے یا 1 سال 1.5 سال کے بچے کو ذہن میں لائیں, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اسی طرح سے جب انسان اپنی خلقت میں ریورس ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, تو پھر اس کو بھی سنبھالنے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے. بالکل جیسے آپ اپنے بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کو ایک پیٹرن پہ کھانا کھلانا ہوتا ہے ورنہ ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں جو ریورس لگانے کی بات کی ہے اس میں بڑی حکمت ہے. جو سمجھنا چاہے وہ اس سے سمجھ سکتا ہے. چھوٹے بچے کے لیے آپ کار سیٹ استعمال کرتے ہیں, بوڑھا انسان ویل چیئر استعمال کرتا ہے. چھوٹے بچے کے لیے پرام چلتی ہے نا ساتھ ساتھ. آپ مال میں جا رہی ہیں, پرام چل رہی ہے, بچے کے ساتھ ساتھ اسٹالر چل رہا ہے. بڑھاپا آئے گا, یہی اسٹالر جس میں میں بیٹھتی تھی, اللہ نہ کرے پھر ہمیں ویل چیئرز پر بیٹھنا پڑتا ہے. اللہ خلقت بدل دیتا ہے اور اللہ یہ خلقت بھی بدلتا ہے تاکہ اللہ کی ملاقات کا وقت انسان کو یاد آ جائے. تو اللہ نے کہا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور بوڑھے انسان کی ہڈیاں, بوڑھے انسان فرجائل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے بہت سی خواتین کو, اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چوٹ نہیں لگے گی, کوئی نہیں گریں گی, کوئی جھٹکا نہیں لگے گا, پتہ چلا ہیئر لائن فریکچر آ گیا. تو اللہ تو تخلیق میں واپس پلٹ جاتا ہے. بچے سے بولا نہیں جاتا اور بوڑھا انسان اس سے بھی بولا نہیں جاتا. بعض اوقات ایک بات کو کئی مرتبہ ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ بات کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے. کبھی جب ماں باپ بات کو ریپیٹ کریں اور آپ کو غصہ آ رہا ہو, آپ جٹری ہو رہے ہوں, تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی تو ان کی جگہ ہو سکتی ہوں. وہ کہانی آپ نے بچپن سے سنی ہوگی, ہمارے تو ابا نے بچپن سے سکھائی تھی, ابا بیٹا اور کوا. ہاں, بہت ہی مشہور کہانی ہے کہ ابا بیٹے کو پارک میں لے کے جاتے ہیں اور بیٹا 20 دفعہ پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے, اور ابا ایک ہی کیسٹ کے سٹائل میں بیٹا یہ کوا ہے, بیٹا یہ کوا ہے. ابا سے وہ 20 دفعہ سوال کرتا ہے ابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کوا ہے. اور پھر 20-25 سال کے بعد اسی پارک میں ابا اور بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں کہ سامنے درخت پر آ کر کوا بیٹھ جاتا ہے اور ابا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. بچہ اپنے موبائل فون کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے کوا. جملہ بولنا بھی ہمارے بچے کیا ہم خود, ہم کم ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ بے ادبی کرتے ہیں. ہم ماں باپ, اور خاص طور پہ یہ ہوتا ہے شیطان بہت تیزی سے ٹریپ کرتا ہے ان لوگوں کو جو دین پڑھنے پڑھانے میں آ جاتے ہیں. آپ بزی ہیں, آپ تو دین پڑھا رہے ہیں, آپ کی اماں کو نہیں پتا آپ کو آپ کو کس ٹائم پہ فون کرنا ہے اور کس ٹائم پہ فون نہیں کرنا. اور پھر بڑی بڑی جوان بیٹیاں کیسے ماؤں کو جھڑک دیتی ہیں. ماں باپ کے دل بہت نرم ہوتے ہیں, بالکل جیسے بچوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلقت کا ریورس گیئر جو دکھایا ہے وہ اس لیے بھی دکھایا ہے کہ بہت جلدی تم بھی اس جگہ پر آنے والے ہو. اپنے وقت کو مت بھول جاؤ. بیٹے سے باپ نے دوسری دفعہ پوچھا کہ بیٹا وہ سامنے کیا ہے؟ لگتا ہے آپ کی پرسکرپشن خراب ہو گئی ہے چشمے کی, آپ شام کو چلیے گا, آپ کو نمبر چینج کروا دوں گا اینک کا. باپ نے ایسے بولا تھا. انسان کے پاس اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے کئی چیزیں اور کئی باتیں موجود ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بڑھاپے میں صحت اور ایمان کے ساتھ بزرگی عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے کہ جس میں انسان اپنے خلقر کی طرف ریورس گیئر لگانا شروع کر دے. ہم اللہ سے ناگہانی موت نہیں مانگتے, ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے. اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اللہ ہمیں انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کے لیے صحت مند ایمان والی لمبی عمر پسندیدہ ہے, اس لیے کہ وہ اپنے زیادہ جو ہے وہ آثار پیچھے چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو بہتر جگہ بناتا ہے. مانگے اللہ سے عمر, لیکن ساتھ میں ایمان کی طاقت اور ارذل العمر سے پناہ مانگیے. مانگیے اللہ سے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہے, اور مجھے اس وقت موت دے دے جہاں میرا زندہ رہنا مجھے گناہوں کی طرف گھسیٹ لے گا. جتنی آپ دعا مانگیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اس سے پہلے اس وقت جو جس عمر کے حصے میں ہے, اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ سب نوجوان ہیں, اپنی جوانی کو اپنی یوتھ کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. دن رات گزر رہے ہیں, اولاد پل رہی ہے, کھانے پک رہے ہیں, افطاریاں سحریاں سب چل رہی ہیں, عیدیں آ کر گزر رہی ہیں, سب ہو جائے گا. یہ رمضان کا مہینہ جو آپ لوگوں نے 15-18 دن لگا دیے, جب رمضان گزر جائے گا اور جب یہ ختم ہوگا تب آپ کے دل سے شکر نکلے گا, شکر میں تھک گئی. نہ آتے نہ کمٹمنٹ کرتے تو رمضان تو پھر بھی گزر ہی جانا تھا اور اتنی تیزی سے ہی گزرنا تھا. سو تھک جائیں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں تھکنا مبارک ہے. کوئی نہیں اللہ کے راستے میں تھکنے سے مرتا, میں بتا دوں آپ کو. کبھی آپ نے سنا کہ وہ اللہ کے راستے میں کام کر کر کے مر گئیں؟ مر بھی گئیں تو کیا ہو گیا؟ اچھا سودا ہے کہ برا سودا ہے؟ شہید ہو گئی, الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ نہ کرے میں اللہ کے راستے میں مر جاؤں. شہادت کی تمنا اور شہادت کی دعا کیا کریں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق منافق ہے وہ دل جس نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی. اور آپ کو اور مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت کا بہترین, شہادت کے کئی لیولز ہیں, کئی احادیث میں شہادت کے لیولز بتائے گئے ہیں. سب سے ٹاپ لیول ہے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے سامنے اسلام کا علم بردار بن کے آ جانا اور پھر مارے جانا, وہ سب سے ٹاپ لیول کا شہید ہے. لیکن اس کے علاوہ شہادت کے بہت درجے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا, کوشش کرتا ہوا, اگر اللہ کے راستے میں تھکنے کی وجہ سے مر گیا, شہید ہے الحمدللہ. تو جتنا وقت اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں لگائیے. ہمارے آج کے مسئلوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے, جس کتاب کو ہم نے صرف ایصال ثواب کا ذریعہ اور گھروں کے اندر برکت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے. ہمارے مسئلوں کے حل ہیں اس کتاب میں. ہمارے سٹریس لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ورچوئل ہارمونز ہیں اس کتاب میں, وداؤٹ سنگل ڈاؤٹ. اس کے اندر پرسکرپشنز موجود ہیں ہماری ٹینشنز کی. اسے کھولیں تو, اسے سمجھیں تو, اس کے قریب تو آئیں. اس کو کنٹیجیس بیماری نہ سمجھیں نعوذ باللہ کہ اگر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن بدلنا پڑے گا. وہ تو میں تیار نہیں ہوں. کمفرٹ زون چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, بالکل جیسے اپنی نیند کو توڑ کر تہجد کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن جو کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا کمفرٹ زون چھوڑا ہے. تو اپنی جتنی فیکلٹیز ہیں ان کو آخرت کمانے کے لیے لگائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہترین انسان بنایا ہے. اشرف المخلوقات, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اسلام کی نعمت دی, اور اللہ کی رحمت کے آپ کو اور مجھے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا. اور کیا چاہیے؟ اور کتنے خزانے چاہیے؟ اور کون سی حجت چاہیے تمام کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگائیے. اللہ نے آخر میں اس آیت میں کہا افلا تعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ زندگی تو بہت تیزی سے گزر رہی ہے. اگر آج زبان بہت تیز چلتی ہے, اگر آج ذہن بہت اچھا چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے, اگر آج پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے, اگر آج اسٹریٹجیز بہت اچھی بنا سکتی ہو, تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خلقت میں ریورس آنا شروع ہو جائے گا. نہ آنکھیں ویسی شارپ ہوں گی, نہ ذہن ویسا شارپ ہوگا, نہ جسم میں ویسی ایکٹیونیس رہے گی. اس وقت سے پہلے اپنی جوانی کا استعمال کر لیجئے. غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے.
اور یاد رکھیے جوانی کی عبادت پسندیدہ ہے. وہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں، اس میں جو ایک کیٹیگری ہے وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا تھا. اور نوجوان سے مطلب مرد نہیں ہے، صرف مرد اور عورت کوئی بھی جو بھی اللہ کی طرف عبادت کے لیے دوڑتا تھا، اللہ اس کو اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ نے کہا ہے عقل کا استعمال کرو. یوز یور یوتھ انٹیلیجنٹلی. اپنے بچوں کو ان کی جوانی کے بہترین استعمال کی طرف لے کر آئیے. ہمارے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے اس معاشرے کے اندر اچھی پازیٹیو تبدیلیاں لانے کا، نہ صرف اس معاشرے میں، دنیا میں.